بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ہم ڈسکس کر رہے تھے بریف ہسٹری آف کلینکل سائیکالوجی۔ آج ہم نے رول آف کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہے اس کو دیکھنا ہے کہ ہاؤ آ سائیکالوجسٹ ان کلینکل سائیکالوجی کین پلے ہز رول اینڈ ہاؤ ون از ایبل ٹو پرفارم ہز ڈیوٹیز پراپرلی ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ۔ ہم اسے معالجاتی ماہر نفسیات کا نام دیتے ہیں جو پیشہ ورانہ طور پر نفسیاتی اصولوں کے مطابق کسی بھی ایب نارمل بیہیویئر کا مطالعہ کرتا ہے اور لوگوں کے ان تمام مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے جو ان کے اندر نفسیاتی تکالیف یا پریشانیوں کا سبب بن رہے ہوتے ہیں۔ اب جہاں تک ایک کلینکل سائیکالوجسٹ کی مختلف ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اس کے اندر آتی ہے اسیسمنٹ اینڈ ڈائگنوسس، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جانچ پڑتال کرتا ہے، تشخیص کرتا ہے اس مرض کی جو کہ اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے ایک مریض کی صورت میں، کہ مریض کو جو نفسیاتی مرض لاحق ہے اس کے متعلق وہ تمام معلومات جو ہے وہ ان کو اکٹھا کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ اس اسپیسیفک جو بیماری ہے اس کو کلاسیفیکیشن کے حوالے سے دیکھتا ہے، یعنی درجہ بندی کے حوالے سے دیکھتا ہے، اس کی ایک مخصوص اصطلاح جو ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ جیسے ہم بخار کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ بیماریوں کا نام لیتے ہیں کہ یہ ٹائیفائڈ فیور ہے، یہ ملیریا فیور ہے، یہ انفیکشن کا فیور ہے۔ لہذا ٹائیفائڈ، ملیریا یا انفیکشن جو ہے یہ بنیادی طور پر درجہ بندی ہوئی ہوئی ہے بخار کی، جو مختلف نوعیت میں انسان جو ہے وہ اس کا شکار جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایسی کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں جو استعمال کی جاتی ہیں سائیکالوجی کے اندر بھی، کلینکل سائیکالوجی کے اندر بھی، تاکہ جو پیشنٹس ہیں ان کو ان کی پراپر جو پرابلم ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ جو ہے وہ کیا جا سکے، اس کو جج کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سے متعلقہ جو طریقہ علاج ہے اس کو بھی جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہے وہ اپنے ذہن کے اندر پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس قسم کے ذہنی جو مریض ہیں جو اس کے سامنے موجود ہوتے ہیں ان کا کس طرح سے علاج جو ہے وہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کلینکل سائیکالوجسٹ کا ایک اور اہم کام جو ہے وہ ٹیچنگ ہوتا ہے۔ اب بہت سے کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ اپنے تجربے، اپنے علم اور اپنے پیشنٹس کے ساتھ جو ان کی انٹریکشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ زیادہ بہتر طور پر کچھ کانسیپٹس کو وہ ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ اسپیشلی کانسیپٹس کو ایکسپلین کرتے وقت اس چیز کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ مریض کس کلچر کے اندر جو ہے وہ پروان چڑھا ہے، یعنی کس ماحول کے اندر مریض رہا ہے اور اس ماحول میں کون سی ایسی وجوہات ہیں جو کہ اس کی بیماری کا سبب بنی ہیں۔ چونکہ کلچر ٹو کلچر جو ہے وہ ویریشن موجود ہے، اختلافات موجود ہیں، لہٰذا کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہے وہ ٹپیکل کتابوں والی باتیں نہیں کرتا، بلکہ وہ معاشرے کے اندر جو پریکٹیکل ہو رہا ہوتا ہے، جو پریکٹیکلی وہ مختلف پیشنٹ سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے اس تجربے کو بھی اپنے ٹیچنگ کا حصہ بناتے ہوئے یہ کانسیپٹس کو زیادہ بہتر طور پر اسٹوڈنٹس تک کنوے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کلینکل سپرویژن کرتا ہے۔ بعض جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ کلینکل سائیکالوجسٹ کا کام ڈائریکٹلی پارٹیسپیٹ کرنا نہیں ہوتا، وہ بہت سے کیسز ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر اگر وہ ڈائریکٹلی پارٹیسپیٹ کریں تو مریض کا مرض بگڑ جانے کا خطرہ ہوتا ہے، یا مریض اپنے مسائل کے حوالے سے سائیکالوجسٹ کا ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، اس پر انحصار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایسی کسی بھی صورتحال سے بچنے کے لیے بعض اوقات سچویشنز کے اندر کلینکل سائیکالوجسٹ جسٹ سپروائز کر رہا ہوتا ہے، جسٹ سرسری طور پر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اگر اکارڈنگ ٹو دا پلان کام ہو رہا ہے اور بیہیویئر کے اندر جو تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں مریض کے وہ پراپر ہو رہی ہے تو دیٹس فار بیٹر، وہ بہت اچھے جو ہے وہ تصور ہوتا ہے۔ دیٹ کین اونلی بی پاسبل جب کلینکل سپرویژن جب وہ ہو رہی ہوتی ہے، اس میں ڈائریکٹ انٹرفیرنس جو ہوتی ہے وہ سائیکالوجسٹ کی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ تحقیق کے اندر کلینکل سائیکالوجسٹ بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جس طرح ماحول اور معاشرہ تبدیل ہوتا ہے اس طرح سے اس معاشرے اور ماحول میں رہنے والے لوگوں کے مسائل بھی بدل جاتے ہیں اور ان مسائل کے حوالے سے ان کی نفسیات بھی بدل جاتی ہے۔ لہٰذا جدید ترین تحقیقات سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ انسان کا جب ماحول بدلتا ہے تو وہ کس قسم کی نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتا ہے، اور بدلتے ماحول کے ساتھ اس کو کس طرح سے ایڈجسٹیبل کیا جا سکتا ہے، یا اس کو ہم کس طرح سے نارمل فرد کے طور پر جو ہے وہ
معاشرے میں پریزنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مشاورت کا کام ہوتا ہے، بہت سے لوگ جو ہے وہ اپنی بیماریوں کے حوالے سے مشورہ لینے کے لیے کلینیکل سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، اور کلینیکل سائیکالوجسٹ پراپرلی ان کی بیماریوں، ان کی پریشانیوں، ان کے مسائل کے حوالے سے انہیں گائیڈ لائن دیتا ہے، انہیں مشورہ دیتا ہے، اور ان کو اس مسائل سے نکالنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایڈمنسٹریٹو کام بھی ہوتے ہیں جو کہ کلینیکل سائیکالوجسٹ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ تو کلینیکل سائیکالوجسٹ جو وہ اگر ایک وقت پہ ایز اے معالج مریضوں کا علاج کر رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف وہ کسی جو ہے وہ ادارے کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے وہ اس پورے ادارے کو مینیج پراپرلی کر رہا ہوتا ہے۔ تو مینجمنٹ کا کام جو ہوتا ہے یا ایڈمنسٹریشن کا کام جو ہوتا ہے وہ بھی کلینیکل سائیکالوجسٹ جو ہے وہ بہتر طور پر کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس فاؤنٹین ہاؤس جو ہے وہ لاہور میں موجود ہے، جہاں پر ایب نارمل لوگوں کو رکھا جاتا ہے اور وہاں پر ان کا باقاعدہ پراپر ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ عام طور پر ماسٹرز لیول پر جب آپ مختلف سائیکولوجیکل ٹیسٹ کرتے ہیں کلینیکل سائیکالوجی کے حوالے سے، تو آپ ان پیشنٹ سے جا کر لاہور میں وہاں بات کرتے ہیں، ان سے معلومات کو کلیکٹ کرتے ہیں، ان معلومات کے تجزیے کے بعد ان کی بیماری کی شدت جو ہے اس کو جج کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو دس از اے وے، تو اس پورے ادارے کو جو ہیڈ کر رہا ہے ڈاکٹر، وہ MBBS ڈاکٹر ہیں اور ساتھ ساتھ کلینیکل سائیکالوجسٹ بھی ہے، تو مینجمنٹ کا کام بھی وہ وہاں پر پرفارم جو وہ کر رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں سب سے پہلے پیمائش کی طرف، جو کلینیکل سائیکالوجسٹ کا سب سے اہم کام ہوتا ہے۔ اس میں جو سب سے اہمیت کی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مختلف ٹیسٹوں کے ذریعے سے فرد سے براہ راست معلومات لی جاتی ہیں جو کسی بھی بیماری، نفسیاتی بیماری کا شکار ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر ہم آبزرویشن کو بھی کرتے ہیں، یعنی مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔ مشاہدے کے علاوہ انٹرویو کیا جاتا ہے جسے ہم کلینیکل انٹرویو کہتے ہیں، جس کے اندر ہم مریض کے مرض سے متعلق بھی سوال کیے جاتے ہیں اور مریض سے اس ماحول کے متعلق سوال کیے جاتے ہیں جس ماحول کے اندر رہتے ہوئے وہ اس مرض کا شکار ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہوتا ہے فرد کا کردار، اس کی ذہانت، اس کے وقوفی اعمال، اس کی جذباتی کیفیت، اس کی ہیجانی کیفیت، اس کے سماجی اعمال، ان تمام چیزوں کا جائزہ جو ہے وہ ہم انٹرویو کے ذریعے سے اور نفسیاتی آزمائشوں کے ذریعے سے ہم اسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نفسیاتی آزمائشوں میں ہمارے پاس شخصیت کی آزمائشیں ہیں، ہمارے پاس ذہانت کی آزمائشیں ہیں۔ تو یہ وہ آزمائشیں ہیں جو کہ ہمیں کسی بھی شخص کی کے متعلق کافی ڈیٹیل معلومات دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلینیکل سائیکالوجسٹ جو ہے وہ ان معلومات کو جمع کرنے کے لیے جو مریض کے لواحقین ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی وہ انٹریکٹ کرتا ہے اور ان سے بھی وہ معلومات اکٹھی کرتا ہے تاکہ اس کو بنیادی طور پر اپروپریٹ، ایکوریٹ اور ٹو دا پوائنٹ معلومات حاصل ہو جائیں۔ اگر کسی حوالے سے معلومات بتانے میں جھوٹ بولا گیا تو وہ چیز بھی کلیئر ہو جائے۔ تو سائیکالوجسٹ اس حوالے سے تمام معلومات جو وہ اکٹھی کرتا ہے اور ان معلومات کی روشنی میں وہ دیکھتا ہے کہ کس قسم کا نفسیاتی مرض کتنی شدت کے ساتھ کسی فرد کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے بعد وہ ڈائگنوز کرتا ہے، جسے وہ ڈائگنوز کر لیتا ہے کہ کس قسم کا مرض موجود ہے، تو پھر اس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بھی یہ دیکھتا ہے کہ کس قسم کا طریقہ علاج اگر اپلائی کیا جائے گا نفسیاتی طور پر تو مریض جو ہے اس کو ہم شفا کی طرف لے کر آ سکتے ہیں، یا اس کو ہم اس کے کردار میں ایک ایسی تبدیلی لائی جا سکتی ہے کہ وہ معاشرے میں ایک پروڈکٹیو ممبر آف دا سوسائٹی کے طور پر دوبارہ سے اپنی زندگی کو جاری کر سکتا ہے، چلا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اصطلاحات ہوتی ہیں ان کی وضاحت بھی کلینیکل سائیکالوجسٹ کرتا ہے کہ جب وہ کسی بیماری کا علاج کر رہا ہوتا ہے تو اس حوالے سے وہ اس بیماری کے مختلف علامات کی وضاحت کرتا ہے۔ وہ اس بیماری کے حوالے سے اگر یہ وضاحت وہ مریض کے لواحقین کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ اپنے رد عمل میں تبدیلی کر کے اور مریض کے ساتھ ایسا ایکٹ کریں کہ مریض نارملی بیہیو کرنا شروع کر دے، یا مریض کے جن وجوہات کے سبب مریض مرض میں مبتلا ہوا ہے ان کو ریموو کرنے میں وہ چیز مددگار ثابت ہو سکتی ہے، تو وہ باقاعدہ طور پر کلینیکل سائیکالوجسٹ ان بیماریوں کی وضاحت کرتا ہے کہ یہ علامات موجود ہیں، ان کی یہ وجوہات ہیں، ان علامات کو اگر ہم کم کر دیں گے یا ختم کر دیں گے تو ہم مریض کا علاج بہتر طور پر کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ ٹیچنگ وہ کرتا ہے۔ ٹیچنگ مین اب آپ دیکھیں جو سائیکو تھراپیز ہوتی ہیں یا طریقہ علاج ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ کلینیکل سائیکالوجسٹ ان کو پڑھتے ہیں، ان کو پڑھنے کے بعد مختلف جو کیس اسٹڈیز ہوتے ہیں ان کو دیکھا
جاتا ہے جن پر وہ تھراپیز جو ہیں وہ اپلائی کی گئی ہیں اور ان سے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں کہ کس قسم کی بیماری کے لیے کس قسم کا طریقہ علاج جو ہے اس کو استعمال کرنا ہے. تو یہ ٹیچنگ کے ذریعے سے یہ چیز جو ہے وہ زیادہ واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے. کلینکل سپرویژن کے متعلق میں آپ کو بتا چکا ہوں. تحقیقات نئی نئی ہو رہی ہیں. میں نے آپ کو بتایا جیسے جیسے دنیا تبدیل ہو رہی ہے ویسے ویسے تحقیقات جو ہیں وہ نئی سے نئی سامنے آ رہی ہیں اور انسانی زندگی اور انسانی شخصیت اور انسانی ذہانت کے مختلف پہلو جو ہیں وہ مزید سامنے آتے جا رہے ہیں. آج کل ہمارا جو کلچر ہے وہ بنیادی طور پر آئی ٹی کلچر ہے. لہٰذا آئی ٹی اور مشینوں کے ساتھ کنسسٹنٹ انٹریکشن رہنے کی وجہ سے اور سوشل میڈیا کے ایکسیسو انفلوئنس کی وجہ سے کس قسم کے مسائل جو ہیں نفسیاتی مسائل کا سامنا فرد کو کرنا پڑ رہا ہے. تو اس حوالے سے ریسرچز جو ہیں وہ مسلسل ہو رہی ہیں اور ان ریسرچز کے اندر یہ چیز جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کی جاتی ہے کہ اگر کوئی پرابلم یا کوئی ڈسٹربنسز انسان کے اندر ماحولی تبدیلی کی وجہ سے ممکن ہو رہی ہے تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے یا اسے کیسے صحیح کیا جا سکتا ہے. مشاورت کے حوالے سے بھی یہ لوگ اپنا رول پلے کرتے ہیں. یہ مشورے دیتے ہیں اور مشاورت کے حوالے سے جو اسٹریسفل سچویشن ہوتی ہے اسے باہر نکلنے میں فرد کی مدد جو ہے وہ کی جاتی ہے. عام طور پر یہ دیکھیں کہ بہت سے شعبے ایسے ہیں جہاں پر کلینکل سائیکالوجسٹ سے مدد اس لیے لی جاتی ہے کہ اس شعبے کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ مسلسل کام کرنے کی وجہ سے یا ان شعبے کی اپنے ورکنگ سیٹ اپ کی وجہ سے جو ہے وہ ایک ایسی کوف سے ٹینشن یا فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ دے نیڈ سم ہیلپ فرام اینی کلینکل سائیکالوجسٹ جو ان کی مدد کر کے ان کو تھوڑا سا نارملائز کر لے. ان کی مینٹل جو ایک بیلنسنگ سٹیٹ ہے اس کو ریٹین کرنے میں وہ مددگار ثابت ہو. تو اس حوالے سے کلینکل سائیکالوجسٹ اپنا رول جو ہے وہ پلے کرتا ہے. اس کے نیکسٹ انشاءاللہ ہم مختلف جو ہمارے پاس پرسپیکٹیو ہیں کلینکل سائیکالوجی کے حوالے سے انہیں دیکھیں گے. یعنی مختلف جو ماضی کے اندر اسکولز آف تھاٹ تھے انہوں نے اپنے کیا کیا نظریات دیے کلینکل سائیکالوجی کے حوالے سے. کن لوگوں کو انہوں نے نارمل قرار دیا کن کو ایب نارمل قرار دیا اور کس قسم کی ٹریٹمنٹ کو انہوں نے ایمفیسائز کیا. اسے ہم ون بائی ون جو وہ ڈسکس کریں گے نیکسٹ چیپٹر کے اندر. یہ سمپل سا کویشچن تھا جو رول آف کلینکل سائیکالوجسٹ تھا. ہاؤ ایور اگر کوئی ایشو ہو تو آئی ایم ہیئر ٹو آنسر یور کویشچن. مے گاڈ بلیس یو.